السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الفاظ کی وضاحت، آیت نمبر 64 سے 77 تک، 64 سے 77۔ قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہود و نصارہ دونوں کی طرف، کیونکہ دونوں ہی کتاب والے تھے، صاحب تورات اور انجیل۔ تعالو، آؤ۔ تعالو کا روٹ کیا ہے؟ عین لام واو، علو۔ علو کس کو کہتے ہیں؟ بلندی کو، یعنی بلند ترین مقام کی طرف بلانا۔ تعالو، آؤ ایک زیادہ بڑی اہم بات کی طرف، الی کلمتن، طرف ایک کلمے کے۔ کلمہ ورڈ کو کہتے ہیں جو بامانی ہوتا ہے، لیکن یہاں کلمے سے مراد ورڈ نہیں ہے بلکہ سینٹنس یا حکایت یا بات ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کلمہ لا الہ الا اللہ صرف ایک ورڈ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ پورا جملہ ہے۔ تو یہاں الی کلمتن ایک جملے یعنی ایک بات، اور عربوں کے ہاں یہ رواج ہے کہ جس قصے کی کچھ تفصیل ہو اس کو کلمہ کہہ دیتے ہیں، جسے ہم بات کہتے ہیں نا۔ تو بات کیا ہے؟ یعنی ایک قصہ ہے یا ایک واقعہ ہے۔ تو تعالوا الی کلمتن، آؤ ایک بات کی طرف، ایک حقیقت کی طرف، اور وہ بات کیسی ہے؟ جو سواء برابر ہے۔ سوا کہتے ہیں دونوں طرف سے برابر چیز کو، یعنی ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل برابر کی چیز ہے، کامن چیز ہے، مساوی ہے۔ اسی لیے سواء الرأس کہتے ہیں، یہ سر میں جو مانگ نکالتے ہیں نا ہم درمیان سے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آدھا ادھر اور آدھا ادھر، بالکل برابر میں سے، درمیان میں سے، تو یہ سواء الرأس ہے۔ اسی طرح سواء السبیل، رستے کا درمیانہ حصہ، یعنی درست رستہ۔ اور سوا جو ہے مصدر ہے، ٹھیک ہے، مصدر۔ اور مصدر جو ہوتا ہے اس کی نہ تثنیہ ہوتی ہے نہ جمع ہوتی ہے، نہ مؤنث ہوتا ہے نہ مذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ مصدر ہے۔ سواء برابر ہے، بیننا و بینکم، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان۔ ہم کون؟ مسلمان۔ اور تم کون؟ یہود و نصارہ۔ یعنی وہ بات جو ہمارے اور تمہارے درمیان قرآن میں اور تورات و انجیل میں ایک جیسی ہے۔ اور وہ کیا بات ہے؟ وہ کیا کلمہ ہے؟ اللہ کہنا، نعبدا، ہم عبادت کریں۔ عبادت کا روٹ کیا ہے؟ عین بے دال، معنی کیا ہے؟ کمال الذل مع کمال الحب، کسی کے سامنے عجز و انکساری اور تذلل کا اظہار کرنا انتہائی محبت کے ساتھ، یہ ہے اس کی اصل۔ یاد رکھیے، عبادت کیا ہے؟ بندگی اور عاجزی کا اظہار کرنا۔ اصل میں ہمیں عبادت کا معنی ہی نہیں آتا نا، اس لیے ہم عبادت کو بس ریچول سمجھتے ہیں اور اس کی روح نہیں جانتے۔ عبادت ہم سب کر رہے ہیں لیکن بے معنی طور پر، بے سوچے سمجھے۔ تو خدا کے لیے سوچ سمجھ کے کریں، شعور کے ساتھ۔ کیا ہے عبادت؟ بندگی اور عاجزی کا اظہار عبادت ہوتا ہے کہ یا رب میں کچھ نہیں ہوں، میں تیرے آگے جھکی ہوئی ہوں۔ اور کس لیے جھکی ہوئی ہوں؟ کیونکہ تجھ سے بہت محبت کرتی۔ تو اللہ نعبدہ، کہ نہ ہم عبادت کریں، پوجا کریں۔ اس کو پھر پوجا کے معنوں میں بھی لیا جاتا ہے، پرستش کے معنوں میں بھی لیا جاتا ہے۔ تو ہم نہ پوجا کریں، نہ ہم پرستش کریں، الا اللہ، مگر اللہ کی، صرف اللہ کی بندگی کریں، اسی کے آگے جھکیں، رکوع بھی اس کے آگے، سجدہ بھی اس کے آگے، اور اندر سے عاجزی بھی اس کے آگے۔ ولا نشرک، اور نہ ہم شریک ٹھہرائیں، بہی، ساتھ اس کے، کس کے؟ اللہ کے، شیئن، کوئی بھی چیز۔ شیئن کیا ہے؟ نکرہ ہے، نکرہ جس کو بولتے، کوئی بھی چیز، کچھ بھی، نہ کوئی انسان، نہ بت، نہ کوئی جن، نہ فرشتہ، نہ پتھر، نہ پہاڑ، نہ لکڑی،
کوئی بھی چیز، خواہ وہ کسی بھی میٹر اور مٹیریل سے بنی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو اللہ کے سوا، کسی کو بھی نہ پوجیں. جو مقام اللہ تعالیٰ کا ہے وہ غیر اللہ کو نہ دیں. اور اس میں پھر وہ سب آ جاتے ہیں جن کی اہل کتاب پوجا کرتے تھے یا جن کی بندگی کرتے تھے، جس میں مسیح علیہ السلام، روح القدس، مریم علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد ان کے جو بزرگان دین تھے جیسے پوپ، اور اس کے بعد کوئی بھی مذہبی رہنما، کوئی ولی، کوئی شہید. تو کسی کے آگے سجدہ نہیں، کسی سے دعا نہیں. سب کچھ جو عبادت کے طور پر کیا جاتا ہے دل کی انتہائی عاجزی اور انتہائی محبت کے ساتھ، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو. وَلَا يَتَّخِذَ، اور نہ بنائے، بعضنا، ہم میں سے بعض، بعضاً بعض کو، بعض کو نہ. مراد کون ہے؟ لوگ لوگوں کو، انسان انسانوں کو. یہ لکھ لیجئے اس کے نیچے، کیونکہ بحیثیت انسان تو ہم سب انسان ہیں. تو ہم میں سے بعض یعنی انسان، بعض کو یعنی بعض انسانوں کو نہ بنائیں. کیا نہ بنائیں؟ اربابن، رب. رب کی جمع ہے ارباب. رب کس کو کہتے ہیں؟ یاد ہے کچھ؟ پالنے والا، عدم سے وجود میں لانا اور اس کو پروان چڑھانا، پالنا، رزق دینا، یہ سب چیزیں آتی ہیں. اربابن یعنی کسی کو ہم رب نہ بنائیں. اور پھر اس میں صرف رب میں پالنا پوجنا نہیں، بلکہ عبادت کے لائق ہونا اور یعنی پوجا کے لائق ہونا بھی آ جاتا ہے. کیونکہ جو پیدا کرتا ہے، جو رزق دیتا ہے، پھر کیا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے. وہی خالق، وہی مالک اور وہی حاکم، یعنی اس کے سوا کسی کا حکم قبول نہ کریں. ارباب کا مطلب یہ، کیونکہ انسان ہونے میں سب برابر ہیں. اصل میں نصارہ کی طرف اشارہ ہے کہ جنہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو رب بنا رکھا تھا. کیسے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو، اپنے علماء اور مشائخ کو کیا بنا رکھا تھا؟ اللہ کے سوا رب بنا رکھا تھا. یعنی ان سے اپنے نفع نقصان وابستہ کر رکھے تھے اور انہی کی باتیں مانتے تھے. یہ مطلب ہے من دون اللہ، اللہ کے سوا. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں. کون منہ موڑ جائیں؟ جن کو تم بلا رہے ہو اس دعوت کی طرف، اس کلمے کی طرف، اہل کتاب. فَقُولُوا، تو تم کہہ دو، یعنی اگر وہ نہیں مانتے تو تم کہہ دو کیا؟ اشہدوا، گواہ رہو. کس بات پر؟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم تو مسلمان ہیں. تو مسلمان ہونے کا مطلب پھر کیا ہوا؟ کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں اور عبادت بھی اسی کی کرتے ہیں، بندگی بھی، پوجا بھی اسی کی کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے، اور اس کے سوا کسی اور کا حکم عبادت کے درجے میں نہیں مانتے. کافی وضاحت طلب بات ہے، یہ اتنی ختم نہیں ہو رہی کیونکہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. انشاءاللہ اس کی تفسیر میں پھر ڈیٹیلز بتاؤں گی. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون، کیوں تم حجت بازی کرتے ہو؟ تحاجون کا روٹ کیا ہے؟ جیم جیم، حاجہ جا، حجت بازی کرنا، جھگڑا کرنا. کیوں تم جھگڑتے ہو؟ کیوں بحث کرتے ہو؟ کیوں تکرار کرتے؟ کیوں مناظرہ بازی کرتے ہو؟ کس کے معاملے میں؟ فی ابراہیم، دین ابراہیم کے معاملے میں. کیونکہ وہ کیا کہتے تھے؟ یہود کہتے تھے وہ یہودی تھے، عیسائی کہتے وہ عیسائی تھے. تو بھی تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم کے دین کے معاملے میں؟ وما، حالانکہ نہیں، انزلت، اتاری گئی، التورات، تورات، والانجیل، اور انجیل، الا من بعدہ، مگر اس کے بعد. کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد. کچھ معلوم ہے آپ کو کہ تورات ابراہیم علیہ السلام کے کتنے سال بعد اتاری گئی؟ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں کتنے سال کا فرق ہے؟ ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فرق ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کتنا فرق ہے؟ تقریباً 2000 سال کا، 1975 سال کا. تو وہ 25 سال کم 2000 سال بنتے ہیں. تو اس لیے 2000 کہہ دینے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ 2000 شروع ہو چکا ہوتا ہے. تو
تورات تو ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال بعد نازل ہوئی اور انجیل ان کے تقریباً 3000 سال بعد نازل ہوئی. وہ یہودی یا عیسائی کہاں سے بن گئے؟ الا من بعدہ افلا تعقلون، کیا تم بھلا عقل سے بھی کام نہیں لیتے؟ یعنی اگر کوئی شخص عقل سے بھی کام لے تو بھی اس کو بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. یعنی مطلب یہ کہ تمہارا یہ کہنا بالکل illogical ہے، اس میں کوئی لاجک نہیں، یہ مراد ہے. ہاں انتم، ہاں حرف تنبیہ ہے. ہاں جیسے ہم کہتے ہیں نا او، ہاں یا ہاں، انتم تم، ہاں انتم ہاں تم، ہاؤلائی وہ لوگ ہو، حاجج تم جھگڑا کیا تم نے، حجت بازی کی تم نے، فی ما لکم بہ علم اس معاملے میں جس کا تمہارے پاس علم تھا. تم تو ان معاملات میں بھی جھگڑتے ہو جن کا تمہارے پاس علم ہے. کن چیزوں کا علم تھا ان کے پاس؟ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشن گوئیاں تھیں ان کا علم تھا ان کے پاس، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کو چھپا کے تو بے وجہ کی حجت بازی کی. فَلِمَ تُحَاجُّونَ تو کیوں تم جھگڑتے ہو؟ فیما اس معاملے میں لیس لکم نہیں تمہارے لیے بہ علم اس کا کوئی علم. واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے ہو. کیا نہیں جانتے ہو؟ کہ معاملات کی اصل حقیقت کیا ہے. ما کان ابراہیم اب اللہ کہتا ہے جو جانتا ہے کہ نہ تھے ابراہیم یہودین یہودی ولا نصرانین اور نہ نصرانی، ولیکن لیکن کانا وہ تھے حنیفاً یکسو مسلمن مسلمان. وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ حنیفاً مسلمہ تھے. وما کانا من المشرکین اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. یہ بات کس لیے کی گئی؟ اس لیے کہ یہودی کہتے تھے وہ یہودی، نصرانی کہتے تھے وہ نصرانی. مشرکین عرب کیا کہتے تھے؟ ہم ان کی اولاد ہیں اور ہم ان کے دین پر ہیں. فرمایا نہ تو وہ مشرکین میں سے تھے اور نہ یہودیوں میں سے تھے اور نہ نصرانیوں میں سے تھے، وہ تو حنیف مسلمہ تھے. ان اول الناس بے شک لوگوں میں سے قریب تر. اولا کا روٹ کیا ہوگا؟ ولی. واو لام یہ ہے. ولی کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو جو قریب ہو. اول الناس لوگوں میں سے قریب تر بابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے. للذین البتہ وہ لوگ ہیں اتبعوہ جنہوں نے اس کی پیروی کی. وہذا النبی اور یہ نبی. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو پیروکار ہیں. والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے. وہ کون تھے؟ صحابہ کرام اور اس کے بعد تابعین اور جو بھی. وہ زیادہ قریب ہیں ابراہیم کے، حالانکہ فاصلے میں دور ہیں، وقت کے اعتبار سے دور ہیں، لیکن عقیدے کے اعتبار سے قریب ہیں. تو اصل قربت عقیدے کی قربت ہے. اور اسی بنا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ کے قریبی رشتہ دار بہن بھائی دور ہو جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ عقیدے کی دوری کی وجہ سے. اور اجنبی لوگ قریب آ جاتے ہیں دین کی محبت کی وجہ سے. وَهَذَا النَّبِيُّ اور یہ نبی. وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے. وَاللَّهُ اور اللہ. وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ دوست ہے مومنوں کا. ودت چاہتا ہے. ودت کس سے نکلا؟ ود سے. واو دال دال. ود کس کو کہتے ہیں؟ محبت کو، یعنی چاہت رکھتا ہے، دل سے چاہتا ہے. طائفتن ایک گروہ. طائفہ کا روٹ ہے توئے واو فے، جیسے طواف ہوتا ہے. تو طائفہ گھومنے والا، یعنی گروہ کو طائفہ کس لیے کہا گیا؟ کیونکہ گروہ کا ہر شخص گھوم پھر کے واپس وہیں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. طائف کہتے ہیں گھومنے والے کو. طواف بھی اسی سے نکلا ہے اور طائفہ بھی اسی سے نکلا ہے، یعنی وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں. ودت طائفتن چاہتا ہے ایک گروہ. تو کون گروہ ہے یہاں؟ اصل میں ان کے علماء کی طرف اشارہ ہے. علماء اور احبار کا. علماء اور احبار کا گروہ چاہتا ہے. من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے. کیا چاہتا ہے؟ لو یدلونکم
کاش وہ بھٹکا دیں تم کو، کاش وہ گمراہ کر دیں تم کو. وما یضلون، اور نہیں وہ گمراہ کر سکتے یا کرتے، الا مگر، انفسہم، اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو ہی. وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے، انہیں احساس بھی نہیں کہ وہ خود بھٹک رہے ہیں. تو جو خود بھٹک رہا ہو وہ دوسروں کو کیا راہ دکھائے گا، کیونکہ وہ راہ دکھانے کے نام پہ بھٹکا رہے ہیں نا. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون، کیوں تم کفر کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا. یہ کون سی آیات ہو سکتی ہیں جن کا انکار اہل کتاب کرتے تھے؟ ایک تو قرآن مجید ہے. اپنی کتاب میں سے کن آیات کا انکار کرتے تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کی نبوت اور آپ کی آمد کی بشارت تھی؟ ان آیات کو نہیں مانتے تھے. وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم، تشہدون، تم گواہ ہو، یعنی تم جانتے ہو، یعنی تمہارا انکار کسی لا علمی کی بنا پہ نہیں ہے، جانے بوجھے ہے. اور چھپ کے اقرار بھی کرتے تھے، تنہائی میں گواہی بھی دیتے تھے. تشہدون کا معنی گواہی دینا بھی ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں تم خلط ملط کرتے ہو حق کو باطل سے؟ پیچھے پڑ چکے ہیں آپ. تلبسون کا روٹ کیا؟ لام بیسین. تلبیس کا معنی ہوتا ہے خلط ملط کرنا، گڈمٹ کر دینا. وتکتمون الحق، اور تم چھپا دیتے ہو حق کو. وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو. وقالت طائفۃ، اور کہا ایک گروہ نے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، اشارہ ہے یہود کی طرف. کیا؟ آمنو، ایمان لاؤ، صرف زبان سے، بالذی، ساتھ اس چیز کے، انزلہ، جو نازل کی گئی، علی الذین آمنو، ان لوگوں پر جو ایمان لائے، ایمان والوں پر جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر تم بھی زبانی ایمان لے آؤ. وجہ النہار، دن کے چہرے پہ. دن کا چہرہ کیا ہوتا ہے؟ صبح کا وقت، یعنی صبح کے وقت ایمان لے آؤ، ایمان کا اظہار کر دو. وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور کفر کر دو اس کے آخری حصے میں. کب؟ شام کو. لعلہم، اور یہ چال کس لیے چلو؟ تاکہ وہ کون؟ مسلمان، تاکہ مسلمان بھی یرجعون، پلٹ آئیں، لوٹ آئیں. کس سے؟ حق سے. وَلَا تُؤْمِنُوا، اور نہ تم ایمان لاؤ. یہ کس نے کہا؟ علماء یہود نہیں کہا، یہ پچھلی بات کی کنٹینیویشن ہے. الا، مگر، لمن، واسطے اس کے جو، تبع، پیروی کرے، دینکم، تمہارے دین کی. تم نہ بات مانو مگر صرف اس کی جو تمہارے دین کی پیروی کرتا ہو. اپنے دین والوں کے سوا کسی دوسرے کی بات نہ سننا نہ ماننا. قل، کہہ دیجئے، ان الہدی، بے شک ہدایت، ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت ہے. ان یؤتا، ان کہ، یؤتا دیا جا سکتا ہے، احد، کوئی ایک، مثل مانند، ما اوتی تم، جو تم دیے گئے. تم کیا دیے گئے تھے؟ علم، فضل، شریعت، یعنی جو پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھی. یعنی اس بنا پر اور کسی کو نہ مانو، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی اور کو بھی یہ سب کچھ دیا گیا جو تم کو دیا گیا. او یحاجوکم، اور اس لیے بھی نہ مانو کہ کہیں وہ جھگڑا نہ کریں تم سے، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس. قل ان الفضل، کہہ دیجئے بے شک فضل، بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اور فضل سے مراد یہاں کیا ہے؟ نبوت. کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جو تمہارے دین میں ہیں، یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، بس صرف ان کی بات ماننی ہے، اس کے بعد کسی کی بات نہیں سننی نہ ماننی. اپنے سے باہر وہ کسی کو حق پہ سمجھتے ہی نہیں تھے، اور اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے کہ بنی اسماعیل میں کوئی نبی آئے. حالانکہ انہیں بتایا گیا تھا کہ آئے گا، اور پہلے انتظار بھی کر رہے تھے، لیکن جب آ گیا تو کیا کہنے لگے؟ ہم نہیں مانتے اس کو. حالانکہ دل ان کے گواہ تھے، پھر بھی نہیں مانتے تھے. او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ کہ وہ جھگڑے تم سے تمہارے رب کے پاس. قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دیجئے یہ فضل، یہ نبوت کا دینا اور اس کا فیصلہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. ید اللہ کا مطلب اختیار ہے. یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے اس کو، کس کو؟ فضل کو. من یشاء، جس کو وہ خود چاہتا ہے، تمہارے چاہنے سے تو نہیں، تمہارے فیصلے پہ تو نہیں، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، جسے چاہے دے.
واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ یختص خاص کر دیتا ہے، خے صاد صاد، کسی چیز کے بعض افراد کو دوسروں سے الگ کر کے ان کے ساتھ خصوصی برتاؤ کرنا، خصوصی نوازشیں عطا کرنا۔ یختص خاص کر دیتا ہے، برحمتہ ہی اپنی رحمت کے ساتھ، کس کو؟ من یشاء جس کو وہ خود چاہتا ہے، یعنی جسے چاہتا ہے نبوت دیتا ہے اور نبوت کے ذریعے خاص کر لیتا ہے، اور بندوں میں سے جس قوم کو چاہتا ہے اس کے لیے چن لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے، من کوئی، ان اگر، یعنی کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر، ان تأمن ہو اگر تم امانت رکھو اس کے پاس، امانتی بناؤ اس کو، بقنطار ڈھیر مال کا، یؤدیہ وہ ادا کر دے گا اس کو، یؤدی کا روٹ کیا ہوگا؟ حمزہ دال یہ، ادا، یؤدیہ الیک آپ کی طرف، ومنہم اور ان میں سے، من جو، ان اگر، تأمن ہو تم امانتی بناؤ اس کو، بدینار ایک دینار کا، لا یؤدیہ نہیں وہ ادا کرے گا اس کو، الیک تیری طرف، الا مگر یہ کہ، ما دمتا تم ہمیشہ رہو، علیہ اس پر، قائمن قائم۔ اچھا یہ جو قنطار ہے اس کا تو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، کتنا ہوتا ہے قنطار؟ یاد رکھیے کہ ایک قنطار ہوتا ہے اہل شام کے نزدیک 100 رتل کا، ریت و علام رتل، 100 رتل، اور ایک رتل ہوتا ہے 2.5 کلو کا، کتنا بن گیا؟ 250 کلو، ٹھیک ہے، 250 kg سونا یا چاندی، مال کی کثرت۔ تو 250 kg سونا اگر ہو تو کیسے رکھیں گے؟ تہیں لگا کے رکھیں گے نا، اس لیے قنطار تہ بتہ اوپر جانے کو بھی کہتے ہیں، پائل اپ کرنا۔ اور دینار کیا ہے؟ دینار اصل میں رومی حکومت کا ایک طلائی سکہ، یعنی سونے کا سکہ دینار ہوتا ہے، عربوں میں مستعمل تھا، جس کو اشرفی بھی بولتے ہیں۔ اشرفی تو سن رکھی ہوگی نا، اشرفیاں کبھی دیکھی تو نہیں ہوگی لیکن سنی ہوئی سب نے اشرفی۔ تو دینار کیا ہے؟ ایک اشرفی، یعنی ایک سونے کا سکہ۔ اور قنطار کیا ہے؟ 250 کلو مثلا سونا یا چاندی جو بھی مال ہو۔ تو کسی کو تو تم 250 کلو بھی دے دو تو وہ تمہیں واپس کر دے گا، اور کسی کو خواہ تم ایک کوائن دو تو وہ تمہیں وہ بھی نہیں واپس کرے گا، مگر یہ کہ تم اس کے سر پہ مسلط رہو، قائمن کھڑے رہو، سخت تقاضا کرو۔ ذالک یہ، بانہم اس وجہ سے ہے کہ وہ، یعنی یہ کیوں نہیں کرتے واپس امانت؟ ان کا قول یہ ہے کہ لیسا نہیں ہے، علینا ہم پر، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، فی الامیین امیین کے معاملے میں، جینٹائلز کے معاملے میں، سبیل کوئی حرج، کوئی الزام، یعنی امیوں کے بارے میں ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں کہ ہم ان کے ساتھ فیئر رہیں اور ان کو ہم واپس کریں یا نہ کریں، جو چاہیں ہم ان کے ساتھ کریں۔ اصل میں یہ اسی تعصب کا ذکر ہے جو پیچھے آیت میں گزرا نا، کیونکہ وہ ایک تعصب تھا نا، اندر پریجوڈس تھے امیوں کے بارے میں، اور کہتے تھے ان کو لک ڈاؤن کرتے تھے، ان پڑھ لوگ ہیں، کچھ نہیں آتا، اور اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتے تھے کہ ہم پڑھے لکھے لوگ۔ بالکل ایسے ہی جیسے آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیجیے کہ جو قومیں پڑھی لکھی ہیں وہ تھرڈ ورلڈ کو تھرڈ کلاس ہی سمجھتی ہیں، تو پھر ان کے ساتھ جو چاہیں کریں، خواہ وہ بھوکے مریں، لیکن ان کے کھیتوں میں گندم نہیں اگ سکتی، کوکا اگے گی تاکہ چاکلیٹ بن سکے۔ تو جو ان کے اصول اپنے لیے ہیں وہ غیروں کے لیے نہیں ہیں، ڈبل سٹینڈرڈز ہیں۔ اپنا کتا بھی مر جائے تو بہت بڑا نقصان، دوسرے ہزاروں بھی مر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، دوسرے کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، قیمت صرف اس کی ہے جو آپ کی قوم سے تعلق رکھتا ہے، آپ کا نیشنل ہے۔ اور اس دور میں بھی یہی طریقہ تھا، اور یہ دور جاہلیت کا طریقہ ہے، چاہے کوئی کتنا ہی پڑھ لکھ جائے لیکن اگر اس کے اندر انسانیت ایسی نہیں کہ ہر انسان کی جان قیمتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کالا ہو یا گورا ہو، عورت ہو یا مرد ہو، سب انسان انسان ہے۔ بہرحال اب آپ دیکھیے کہ امیین کے بارے میں ان کا رویہ کیا تھا کہ وہ سیکنڈ کلاس لوگ ہیں، اور ان کے بارے میں ہم سے کوئی دنیا میں بھی نہیں پوچھ سکتا اور آخرت میں بھی ہماری پوچھ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ہماری نسل سے یا ہمارے دین سے
یا ہمارے قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے، یا یہ بنی اسرائیل کی چنی ہوئی نسل سے متعلق نہیں ہے، اس لیے ان کے ساتھ جتنا مرضی فراڈ کرو، دھوکہ کرو، ظلم کرو، زیادتی کرو، کچھ فرق نہیں پڑتا. ان کی امانتیں لوٹاؤ یا نہ لوٹاؤ کوئی نہیں پوچھو گی، سب جائز ہے. اور یہ صرف امانتوں کے معاملے میں نہیں تھا، مثلا سود جو تھا وہ یہودیوں پر بھی حرام تھا، لیکن وہ کہتے تھے کہ غیر یہودیوں سے لینا جائز ہے. آپس میں لین دین نہ کرو سود کا، لیکن غیر یہودیوں سے لے سکتے ہو. آج کیا کہتے ہیں، یہ تو غیر مسلم ہیں، ان کے پاس کیوں چھوڑنے پیسے، ان سے لے لو. ٹھیک ہے، لیسا علینا بالامیین سبیل، امیوں کے بارے میں، حربی کافروں کے بارے میں تو کوئی ہم سے پوچھ نہیں ہوگی، ان سے جو مرضی کرو، چاہے ان کے مال چراؤ، چاہے ان کو دھوکہ دو، چاہے فراڈ کرو، کافر ہے نا. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں یہ سب اللہ، اللہ کے ذمے ڈال کے، یعنی خود ساختہ شریعت کو کس سے منسوب کرتے ہیں، اللہ سے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ منسوب کرتے ہیں اللہ پر جھوٹ. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں. بلا، کیوں نہیں. من اوفا، جس نے پورا کیا. کیا روٹ ہے، وفا، واو فے یہ، جس نے پورا کیا، بعہدہ، اپنے عہد کو، واتقا، اور تقوی اختیار کیا، یعنی اس کا عہد خواہ بندوں سے تھا یا اللہ سے، اس کو پورا کیا اور اللہ سے ڈرتا رہا. فإن اللہ یحب المتقین، تو بے شک اللہ محبت رکھتا ہے کس سے، متقی لوگوں سے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یشترون، جو لے لیتے ہیں. شرا کہتے ہیں ایک کے بدلے میں دوسری چیز لینا اور دینا، جو لے لیتے ہیں بعہد اللہ، اللہ کے عہد کے بدلے، وایمانہم، اور اپنی قسموں کے بدلے، ثمنا قلیلا، تھوڑے پیسے. اولئک، یہی لوگ، لا خلاق لہم، نہیں ان کے لیے کوئی حصہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ، اور نہ کلام کرے گا ان سے اللہ، ولا ینظر الیہم، اور نہ ان کی طرف دیکھے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ وہ ان کو پاک کرے گا. کیا معنی ہوتا ہے تزکیہ کا؟ دو معنی ہوتے ہیں نا، پاک صاف کرنا اور نشو نما دینا، برائیاں نکالنا، اچھائیوں میں پروان چڑھانا. اور پھر پاک صاف کرنے میں کیا چیز ہے، گناہوں سے بھی پاک کرنا اور باطنی آلودگیوں سے بھی پاک کرنا. صرف ظاہری پاکیزگی نہیں، دل کی پاکیزگی کی طرف بھی اشارہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، پینفل. اب اس کی تفسیر کرتی ہوں. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. کہہ دیجئے اے اہل کتاب، آؤ ایک بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. تمام انبیاء انسانوں کے لیے دین کے نام پر جو پیغام لائے وہ توحید کا پیغام تھا. اول سے آخر تک ہر نبی نے ایک ہی چیز کی طرف بلایا، اور وہ کیا تھی، ایک اللہ کی بندگی، اور اس بندگی یا عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرنا، خواہ کوئی نبی ہو یا ولی ہو یا کوئی بھی مقام رکھتا ہو. گویا دوسرے لفظوں میں کسی بھی چیز کو، حتیٰ کہ کسی انسان کو بھی، جو مقام اللہ کے لیے خاص ہے وہ مقام کسی اور کو نہ دیا جائے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، اور اس پیغام کے ساتھ بھیجا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرو. سورۃ النحل آیت 36. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وما ارسلنا من قبلک من رسول، کہ آپ سے پہلے ہم نے جو بھی کوئی رسول بھیجا، الا نوحی الیہ، مگر یہ کہ اس کی طرف وحی کی گئی، انہ لا الہ الا انا فاعبدونی، کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، بس میری ہی تم بندگی کرو. تو ہر رسول اور ہر نبی نے آ کر اپنی اپنی امت کو یہی پیغام دیا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بائبل میں بھی
تو مرقس کی روایت کے مطابق یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور اسی کی بندگی کر۔ یوحنا میں آتا ہے یسوع نے جواب دیا کہ اول حکم یہ ہے کہ اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا ایک ہی خداوند ہے۔ اور توحید کا یہ پیغام اب بھی بائبل کے کئی نسخوں میں پایا جاتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب لوگوں کے دین میں بگاڑ آیا، انحراف آیا، تو انہوں نے شرک کی کئی قسمیں ایجاد کر لی، اور خصوصی طور پر جو اہل کتاب میں شرک آیا وہ آبجیکٹس کی پوجا یا پرستش تو نہیں تھی جیسے پتھروں اور پہاڑوں کی ایز سچ، لیکن ان کے اندر انسان پرستی کا شرک آیا، یعنی انسانوں کو پوجنے کا، انسانوں کو بڑا ماننے کا، اور پھر ان کو ایک ایسے مقام پہ پہنچا دینے کا کہ گویا وہ ہر خطا سے پاک ہیں اور ان کا قول یا ان کا حکم حرف آخر ہے، ایسے ہی جیسے اللہ کا حکم ہے۔ یعنی جب بھی کوئی کسی کو ایسا مقام دے گا کہ اس کا حکم خدا کے حکم کے برابر سمجھے گا یا اس جیسا سمجھے گا تو وہ ایک طرح کے شرک کا ارتکاب کرے گا، اور خصوصاً دین کے معاملات میں حلال حرام مقرر کرنے میں، شریعت ایجاد کرنے میں۔ مثلاً سورۃ الشورى آیت 21 میں آتا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کے طریقے ایجاد کیے جن کی اللہ نے کوئی اذن یا اجازت نہیں دی، یعنی جو اللہ کی طرف سے نہیں؟ تو جو حکم اللہ کی طرف سے نہیں غیر اللہ کی طرف سے ہے پھر وہ غیر اللہ ہی کی شریعت ہے، اور وہ ایک طرح سے شرک ہو گیا، اللہ کے حکم کے مقابل آ گیا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عدی بن حاتم روایت کرتے ہیں، حاتم تائی کے بیٹے ہیں عدی، کرسچن تھے، مسلمان ہوئے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ قرآن پاک میں یہ جو آتا ہے کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کو، مشائخ کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے، تو ہم ان کو رب تو نہیں مانتے، تو یہ ہم پر ایک طرح سے الزام ہے۔ تو آپ نے اس وقت یہ فرمایا علماء اور مشائخ اپنی مرضی سے تمہارے لیے حلال حرام کیا نہیں بتاتے تھے؟ یعنی علماء اور مشائخ اگر اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام کہتے ہیں اور کسی کو حلال کہتے ہیں تو کیا وہ ایسا نہیں کرتے تھے؟ اور پھر تم ان کے قول پر عمل نہیں کیا کرتے تھے، یعنی تم بھی اس کو ویسا ہی حرام اور حلال مان لیتے تھے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں ایسا تو کرتے تھے، یعنی وہ خود سے ہی چیزوں کو حلال حرام کرتے اور ہم بھی ان کو ایسے مانتے جیسے اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ یہی تو ہے غیر اللہ کو رب بنانا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، کیونکہ قرآن پاک میں واضح طور پر اس چیز سے منع کیا گیا کہ مت تم کہو جس کو تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں جھوٹ میں سے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ سورۃ النحل آیت 116 میں آتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں کہ وہ لوگوں کے لیے چیزوں کو حلال یا حرام قرار دے، حتیٰ کہ کسی نبی کو بھی اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام کر دے۔ اسی لیے ہم دیکھتے سورۃ التحریم کے شروع میں آتا ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی۔ تو حلال وہ ہے جسے اللہ حلال قرار دے، حرام وہ ہے جسے اللہ حرام قرار دے۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو کرتے ہیں تو وہ بھی دراصل باذن اللہ ہی کرتے ہیں، کیونکہ ایسے موقع پر نبی کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کیونکہ کچھ چیزیں سنت میں بھی حرام کی گئی ہیں، یعنی قرآن کی آیات کے علاوہ کچھ چیزیں احادیث کے ذریعے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ حرام ہے۔ اب ان کی حرمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی پسند اور ناپسند پر مبنی نہیں تھی، بلکہ وہ دراصل وحی خفی کے ذریعے اللہ ہی کی طرف سے آئی تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھی مطلقاً یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ خود سے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دے دے۔ پھر اس معاملے میں یہ بھی دیکھیے کہ اگر پیغمبر کے بعد کوئی امام یا کوئی بزرگ یا کوئی عالم کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے، ناجائز قرار دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں صحیح حدیث آ جاتی ہے، تو کیا حکم ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اور صحیح حدیث کو لے لیا جائے۔ اور اگر کوئی شخص
صحیح حدیث چھوڑ کر اس عالم کا قول یا کسی مفتی کا فتویٰ یا کسی فقیہ کا کوئی قول لیتا ہے تو یہ بھی اسی میں پھر شامل ہو جاتا ہے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم پیش کر دیا. اس نے تو شاید لا علمی میں کیا ہو، لیکن بعد میں اگر کسی کو علم ہو گیا اور پھر بھی کوئی صرف اس ضد اور تعصب کی وجہ سے کہ ہمارے امام نے کہا اور وہ سب اماموں سے بڑے امام ہیں اس لیے وہ غلطی کر نہیں سکتے، وہ تو معصوم ہے اور ان سے تو خطا ہو نہیں سکتی، تو یہ بات درست نہ ہوگی. کامل صرف اللہ کی ذات ہے، پیغمبر معصوم ہے، اس کے بعد باقی نیک انسان سب انسان ہیں. تو یہ بعدنا بعدن کی جو بات ہے، ہم میں سے بعض کی حرام اور حلال کا اختیار انسانوں کے پاس نہیں ہے بلکہ وہ انسانوں کے خالق ہی کے پاس ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور صحابہ کے قول کے مقابل میرے قول کو ترک کر دو. ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ نے کیا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور صحابہ کے قول کے مقابل میں میرے قول کو چھوڑ دو. یعنی اگر میں نے ایک فتویٰ دیا اور اس کے بعد پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا صحابہ کی بات اس سے مختلف ہے تو تم میری بات چھوڑ دو اور ان کو لے لو، کیونکہ الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ جو ہیں وہ عادل ہیں، اور صحابہ کا قول جو ہے وہ کسی بھی اور عالم کے قول سے بڑھ کر ہے. کیوں بڑھ کر ہے صحابہ کا قول؟ کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کا زمانہ پایا اور آپ سے براہ راست علم لیا، تو اس لیے ان کی بات اور بعد کے کسی عالم کی بات برابر نہیں ہو سکتی. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے، وہی میرا طریقہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ مرض وفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھاری دار کمبل سے چہرہ مبارک ڈھانپ لیا، دم گھٹنے لگا تو کپڑا منہ سے ہٹایا، اسی حالت میں فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. یعنی انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا، یعنی ان کی عبادت کرنے لگے. یعنی یہ خرابی اور بگاڑ پہلی قوموں میں آیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف احکام میں ہی نہیں بلکہ عبادت کے جو خاص طریقے ہیں ان میں بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا، جیسے سجدہ ہے، جیسے رکوع ہے، جیسے تسبیح بیان کرنا ہے یعنی ذکر کرنا، یا پھر یہ کہ ان کے آگے جھکنا یا ان کی مکمل اس طرح اطاعت کرنا جیسے اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے ہر چیز میں، تو یہ چیز بھی شرک میں شامل ہو جاتی ہے. تو اگر کسی پیغمبر کی قبر کو سجدہ کرنا جائز نہیں تو پھر اس کے بعد کس کی قبر کو سجدہ کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ کسی کی بھی نہیں. تو یہ جو آیت ہے نا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کا حکم چھوڑ کے، اللہ کی بندگی چھوڑ کے کسی اور کی بندگی کرنا، کیونکہ ایک وقت میں یہ تو نہیں ہو سکتا آپ کسی قبر کو بھی کریں اور اللہ کو بھی کریں، یہ دو اکٹھے نہیں ہو سکتے، اکٹھا کرنا ہی شرک ہے. اسی طرح اللہ کا حکم ایک طرف چھوڑ کے کسی اور کا حکم لے لیں، یہ درست نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چھوڑ کے کسی اور کا لے لیں. مانا کیا ہے؟ کیونکہ بہت نازک مسئلہ ہے، اس لیے بہت اچھی طرح بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی انسان کی کسی کو کوئی بات ماننی نہیں چاہیے اور کوئی کسی کی بات نہ سنے، یہ نہیں کہا گیا. بلکہ قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو لوگ ذمہ دار ہوں ان کی اطاعت بھی کرو، ان کی بھی بات مانو. اگر وہ کہیں کہ یہاں برتن نہ چھوڑ کے جاؤ تو نہ چھوڑ کے جاؤ، ٹھیک ہے. یعنی یہ ایک اسلامک ڈسپلن ہے، تو ان چیزوں کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ پھر کس بات کو لینے سے منع کیا جا رہا ہے. یعنی اطاعت اللہ کی بھی ہوگی، رسول کی بھی ہوگی، اولی الامر کی بھی ہوگی، کسی استاد کی بھی ہوگی، ماں باپ کی بھی ہوگی، کسی بڑے کی بھی ہوگی، لیکن کب ان کی اطاعت نہیں؟ اللہ کی اطاعت تو ہر حال میں ہوگی، پیغمبر کی اطاعت تو ہر حال میں ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پہ لبیک کہو جب تمہیں وہ اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے. وہ تو ہر حال میں ہوگی.
رہے اولل الامر، بزرگ، والدین، ساتھی، دوست، ان کی اطاعت کب ہوگی؟ جب یہ اللہ رسول کی اطاعت کے تابع ہوگی، اس کے خلاف نہیں ہوگی، من دون اللہ نہیں ہوگی، اس سے ٹکراتی نہیں ہوگی، ان کو چھوڑ کر نہیں ہوگی کہ یہ دو سامنے آئے چیزیں، مثلاً والدین کی بات اور اللہ کی بات آمنے سامنے آئے تو انسان والدین کی لے لے اور اللہ کی چھوڑ دے، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ کسی بزرگ کی بات اور قرآن کی بات آمنے سامنے آئے تو انسان بزرگ کی بات لے لے اور قرآن کا حکم چھوڑ دے۔ کسی دوست کی بات اور اللہ کی بات یا رسول کی بات برابر میں آئے تو انسان کیا کرے؟ اللہ رسول کی چھوڑ کر اس دوست کی بات مان لے، یہ اطاعت منع ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت علی کا قول ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت جائز ہی نہیں جہاں خالق کی معصیت ہو۔ ہاں اگر معصیت نہیں ہو رہی پھر حق ہے کہ اس کی بات مانی جائے۔ مثلا اگر ماں باپ کوئی ایسی بات کہتے ہیں جس میں اللہ رسول کی نافرمانی نہیں تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ بات ماننی ہوگی۔ اور اگر وہ کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ جس میں اللہ رسول کی نافرمانی ہے یا ان کے حکم کے خلاف جاتی ہے، اس حکمت اور مصلحت کے خلاف جاتی ہے، تو پھر والدین کی بات نہیں مانی جائے گی، اور نہ ماننے میں کوئی گناہ نہیں۔ اور صرف والدین نہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، استاد بھی ہو سکتا ہے، کوئی عالم ہو سکتا ہے، کوئی بزرگ ہو سکتا ہے، کوئی فقیہ ہو سکتا ہے، کوئی اللہ والا ہو سکتا ہے، کوئی جن فرشتہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس کی بات اللہ کی بات کے مقابل جا رہی ہو، رسول کی بات کے مقابل جا رہی ہو، تو پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اور اگر مانی گئی تو یہی نافرمانی۔ اسی سے یہاں روکا جا رہا ہے۔ تو یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، یہ سارے پیغمبروں کی تعلیم تھی، اس کا خلاصہ ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو، ولا نشرک بہ شیئا۔ اب اس میں آپ دیکھیے دو چیزیں، پہلے یہ کہ صرف اللہ کی عبادت یہ کافی نہیں، صرف اللہ کی عبادت کافی نہیں، کیا ضروری ہے؟ ولا نشرک بہ شیئا، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اسی لیے کیا کہا گیا؟ ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔ اور ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی کسی کا رب نہ بنے۔ رب بننا کیا ہے؟ اس کی اطاعت کرنا، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر، یعنی خالی کسی کی اطاعت منع نہیں۔ کس اطاعت کو منع کیا گیا؟ من دون اللہ، شرط ہے اس میں، اللہ کی بات کے مقابل نہیں کسی کی بات ماننی۔ شوہر کی اطاعت بھی بیوی پر لازم ہے، کون سی؟ جو معروف میں آتی ہو۔ مثلاً اگر وہ کہے کہ تم نماز نہ پڑھو تو یہ نہیں آپ مان سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان گھر میں فساد شروع کر دے، یعنی حکمت کے ساتھ انسان اس کو بھی دین کی طرف لائے۔ اسی طرح اگر وہ کہے حجاب نہیں کرنا تم نے، تو یہ بات نہیں مانی جا سکتی کیونکہ اللہ کی بات کے ساتھ ٹکرا رہی ہے۔ اسی طرح اور کوئی خیر و بھلائی کے کام سے وہ روکے تو اس میں اطاعت نہیں ہوگی۔ باقی جہاں تک معروف چیزیں ہیں جو دین سے ٹکراتی نہیں ہیں تو وہاں اس کی بات مانی جائے گی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، کس سے منہ موڑ جائیں؟ اس کلمے سے جس کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو تم کہہ دو کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ تو یہاں پھر مسلمان ہونے کا مطلب کیا پتا چلا آپ کو؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ فرما بردار، اطاعت گزار، سبمٹ کرنے والا، اللہ کی بات ماننے والا، اور صرف اللہ کی بات نہیں، غیر اللہ کی بات کو نگیٹ کرنے والا۔ یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے حکمرانوں کو، جن میں ہرقل، قیصر روم، مقوقس حاکم مصر اور کچھ دیگر بادشاہان اور ملوک تھے، جن کو اسلام کی دعوت دی تھی، خط لکھ کر، خطوط لکھے تھے، ان میں آپ نے اسی آیت کو بنیاد بنایا تھا۔ یعنی اسلام کی دعوت کس آیت کی بنیاد پر دی تھی؟ اسی آیت کی بنیاد پر۔ مقوقس کے نام جو خط بھیجا گیا اس کی اصل مصر کی ایک خانقاہ سے برآمد ہوئی، اصلی خط برآمد ہوا ایک کھدائی کے دوران، اس کا فوٹو بھی شائع ہو چکا ہے۔ اس کی عبارت وہی ہے جو صحیح بخاری اور حدیث کی دیگر کتب میں ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ احادیث ایسی من گھڑت باتیں نہیں ہیں بلکہ اصل ہی محفوظ کی گئی ہیں۔ اور وہ خط کس طرح ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد بن عبد اللہ الی المقوقس عظیم القبط سلام علی من اتبع الهدى اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فان تولیت فانما علیک اثم القبط. اس کے بعد یہی آیت لکھی قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے لوگوں کو اور خاص طور پر اہل کتاب کو اسلام کی طرف بلانے کا طریقہ کیا ہے. کامن گراؤنڈز، آؤ ان باتوں پہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہے. پھر دیکھتے ہیں اختلاف کو، اور اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ رسول کی طرف لوٹ جاؤ، وہ مانو جو اوتھینٹک سورسز اور دلیل کے ساتھ ثابت ہے، اور جھگڑا چھوڑ دو. اور اسی میں ہم سب کے لیے بھی سبق ہے. کیا؟ نہ صرف یہ کہ باقی لوگوں کے ساتھ جب بات ہو، بلکہ ود ان مسلمز جتنے جھگڑے اور فرقہ واریت اور گروہ بندیاں اور ایک دوسروں سے نفرت کہ جتنے اسباب ہیں سب ختم ہو سکتے ہیں اگر شرع صدر کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ سب اس پر اتفاق کر لیں کہ ہم سب اللہ کی بات کو مانیں گے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے، اس کے بعد صحابہ کرام کی بات، پھر علماء امت میں سے جس کی بات ان کی بات کے قریب تر ہوگی اس کی بات. تو یہاں آ کر سارا جھگڑا ختم ہو سکتا. لیکن اگر ہر کوئی کہے نہیں یہ میرا بڑا ہے اور یہ میرا بزرگ ہے اور میں اس کی بڑی عقیدت رکھتی ہوں اور میں نے اس سے پڑھ رکھا ہے اور میری یہ آئیڈیل ہے اور میرا یہ، پھر نہیں کبھی جھگڑا ختم ہو سکتا. یہ آئیڈیل بنانا ہی دراصل شرک کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. یہی شخصیت پرستی کہ جس میں انسان آنکھیں بند کر لے اور اس کے خلاف کچھ نہ سنے، اور خواہ اس بات کے پیچھے جو کسی نے فرمائی ہو کوئی دلیل نہ ہو. ہاں اگر کسی نے دلیل سے بات کہی ہے تو پھر تو آپ سن سکتے ہیں. یعنی شیخ ہے، کوئی استاد ہے، کوئی بھی آپ کو ایک بات قرآن کی آیت سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پڑھ کے سنا رہا ہے تو خواہ وہ بول ایک انسان رہا ہے لیکن وہ خود کچھ نہیں کہہ رہا، وہ ریفرنس کے ساتھ بات کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، لے سکتے. لیکن اگر قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور شیخ صاحب کچھ فرما رہے ہیں، حدیث کچھ کہہ رہی ہے اور عالم صاحب کچھ اور فرما رہے ہیں، اور اس پہ جڑے ہوئے کہ نہیں چونکہ یہ ہمارے بزرگوں نے اور فلاں امام نے کہی تھی اس لیے یہی بات لی جائے گی، تو یہ بات اور یہ طریقہ استدلال درست نہیں، یہ تعصب پر مبنی ہے اور ہر شخص کو پھر اپنا حساب خود دینا ہے. چلیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں؟ کیا جھگڑا تھا ان کا؟ ابن اسحاق نے اپنی سند سے ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ نجران کے عیسائی اور یہودی علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جمع ہوئے. یعنی نجران کے عیسائی تو آئے تھے، اور جب یہود کو پتہ چلا کہ نجران کا وفد آیا تو وہ بھی پہنچ گئے، وہاں آپ کی خدمت میں جمع ہوئے. علماء یہود نے کہا ابراہیم یہودی تھے، نصارہ کہنے لگے وہ عیسائی تھے، آپس میں جھگڑنے لگے، ہر ایک ان کو اپنی طرف کھینچ رہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، یہ تم بیٹھ کے کس بات پہ جھگڑا کر رہے ہو ابراہیم کے بارے میں؟ ایک کہتا ہے وہ یہودی تھے، دوسرا کہتا ہے وہ نصرانی تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہودی ہوں یا نصرانی، جبکہ یہودیت اور نصرانیت بعد کی پیداوار ہیں. یہودیت وجود میں آئی تورات کے نزول کے بعد جب لوگوں میں بگاڑ آیا، اور نصرانیت پیدا ہوئی انجیل کے نزول کے بعد جب لوگوں میں بگاڑ آیا. فرمایا وما انزلت التوراۃ، اور نہیں اتاری گئی تھی تورات اور نہ انجیل، الا من بعدہ، مگر اس کے بعد، کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ عقل سے کام لو تو یہ حجت بازی اور بحث مباحثہ اور مناظرہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تھوڑی سی عقل سے کام لو. سورۃ البقرہ آیت 140 میں آپ پڑھ چکے ہیں، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کہ تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد جو تھے وہ یہودی یا عیسائی تھے. قل اانتم اعلم ام اللہ، ان نے پوچھو کیا اللہ زیادہ جانتا ہے یا تم زیادہ جانتے ہو؟
اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. وہ یہودی یا نصرانی نہیں تھے، وہ یکسو مسلمان تھے، وہ کسی بھی گروہ سے تعلق نہیں رکھتے تھے. ہاں انتم ہاؤلائی، یہ تم تو وہ لوگ ہو، حاججتم فیما لکم بہ علم، تم نے ان باتوں میں بھی جھگڑا کیا جن میں تمہارے پاس علم تھا. فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، کیوں جھگڑتے ہو ان چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں تمہارے پاس علم بھی کوئی نہیں. چلو جن چیزوں کے بارے میں تمہارے پاس علم تھا ان میں تم نے جھگڑا کیا، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم ان چیزوں کے بارے میں بھی جھگڑنے لگو جن کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم اور کوئی دلیل ہے ہی نہیں. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اس لیے تمہاری بات درست نہیں. اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے؟ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے. وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، لیکن وہ تو یکسو مسلمان تھے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ان کا مشرکین سے بھی کوئی تعلق نہ تھا. چونکہ یہ تینوں گروہ ان کو اپنا روحانی پیشوا مانتے تھے، اپنی نسبت انہی کی طرف کرتے تھے، اس بات پہ فخر کرتے کہ ہم ان کی اولاد ہیں، لہذا ہر ایک ان کو اپنے فرقے کا سرپرست سمجھتا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس کی تردید کرتے ہیں کہ ابراہیم کا تعلق کسی گروہ سے نہیں تھا، کسی فرقے سے نہیں تھا، کسی پارٹی سے نہیں تھا، وہ تو حنیفا مسلمہ تھے. تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ جی، ہمیں کس گروہ میں شامل ہو جانا چاہیے؟ اسی طریقہ کو اختیار کرنا چاہیے ابراہیم علیہ السلام کا. ہمارے لیے بھی وہی راستہ ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست کہا. یعنی سب علماء سے فائدہ اٹھائیں، اچھی بات کہیں بھی ہو لیں، لیکن تعصب نہ اختیار کریں. تعصب کیا ہوتا ہے؟ جیسے اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں یہ بات بہت زور و شور سے کہی جاتی کہ کسی ایک امام کو پکڑنا لازم ہے، اگر آپ ایک کو نہیں پکڑیں گے تو آپ صحیح رستے پہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ اس طرح تو آپ بھٹک جائیں گے، کبھی اس کی مانیں کبھی اس کی، اور اس طرح آپ نفس کی خواہش کی پیروی کریں گے. معیار قرآن و سنت کو بنانا چاہیے، نہ کہ نفس کی خواہش کو. ایک امام کو چھوڑ کے دوسرے کی بات اس لیے نہیں لیں گے کہ اس میں ہمیں آسانی لگ رہی ہے یا وہ ہمیں زیادہ اچھا لگ رہا ہے، ہمارے دل کو بھا رہا ہے، نہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں، ہر دور میں یہ ہوتا رہا ہے کہ اسکالرز آئے اپنے وقت میں، بعد کے لوگوں نے ان کی رائے میں بھی اختلاف کیا. مثلا امام ابو حنیفہ ہیں، ان کے 2 شاگرد ہیں مشہور، امام ابو یوسف اور امام محمد. 50% مسائل میں وہ اپنے استاد کی رائے سے اختلاف کرتے ہیں. کون سی رائے سے؟ جو قیاس پر مبنی تھی. جہاں تو دلیل ہے وہ تو سب ایک ہے. جن معاملات میں واضح اور صریح نص نہیں تھے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ قدوری ایک فقہ کی کتاب ہے وہ لیجئے اور کوئی ایک چیپٹر پڑھ کے دیکھ لیجئے. استاد ایک بات کہہ رہے ہیں، بعد میں شاگردوں نے اور ریسرچ کی تو وہ دوسری بات کہہ رہے ہیں. اور علمی دنیا میں یہ ہوتا ہے، اس سے کسی امام کا رتبہ نہیں کم ہوتا، کیونکہ وہ اپنے وقت میں صاحب علم ہے، انہوں نے محنت کی ہے، کوشش کی، اور اپنے علم کے مطابق جو چیز صحیح نظر آئی وہ بتا دی. 10-20 سال گزرے، ابھی احادیث جمع ہو رہی ہیں، نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اب کیا ہوا؟ شاگردوں کا دور بعد تک گیا، انہوں نے اور چیزیں پڑھی اور استاد کی رائے میں ترمیم کر دی. کیوں؟ اصول کیا تھا؟ استاد کی رائے لینا یا قرآن اور سنت کو لینا؟ اور ان کے استاد نے خود یہی تعلیم دی تھی. کیا تعلیم دی تھی؟ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے تو وہ میرا مذہب ہے، تم میری بات کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لینا. اور اسی طرح پھر بعد میں دیگر ائمہ کرام آئے ہیں، اور پھر ان کے بعد ان کے شاگرد، اور ان کے بعد تو علم مدون ہوتا رہا. اور اس میں کہیں نہ کہیں مختلف چیزوں کو جب سامنے رکھ کے دیکھا گیا تو تبدیلی ہوتی رہی. اور اس میں جب تک لوگوں کے اندر تعصب نہیں تھا تو اسے کبھی بھی عیب نہیں سمجھا گیا، کیونکہ اختلاف رائے وسعت قلب اور وسعت ذہن کا سبب ہوتا ہے، یا اس سے وجود میں آتا ہے. ایک ہوتا ہے نا ٹنل ویژن، بس ایک ہی سوراخ میں دیکھنا اور ادھر ادھر کی کوئی خبر نہیں ہونا. یہ تو بالکل ایسے نہیں جیسے آج کل نیوز ہوتی ہیں تو آپ کسی ایک ہی چینل کو
مقرر کر لیں اور آپ کہیں جو یہ بتائے گا بس میرے نزدیک وہی ٹھیک ہے اور میں کسی اور کو سنوں گی نہیں. یہ تعصب ٹھیک نہیں. سنیں آپ 2-3 کو، لیکن یقین کس پہ کریں؟ جس کی بات دلیل کے ساتھ ہو، جس کے پیچھے شہادت ہو. تو اس میں کوئی کسی کے احترام میں کمی نہیں ہوتی. اہل ایمان کا قول کیا ہوتا ہے کہ ہم سب پر ایمان لائیں. لا نفرق بین احد منہم. جب پیغمبروں کے معاملے میں ہمیں یہ سکھایا گیا تو علماء کے معاملے میں کیا ہمارا اخلاق ہونا چاہیے؟ ہمارے دین نے ہمیں کیا سکھایا کہ پیغمبروں کے معاملے میں کیا نہ کرو، تفریق نہ کرو. حالانکہ اللہ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر، تفریق نہ کرو. جس نے یہ کہا کہ میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں، اس نے جھوٹ کہا. یعنی یہ طریقہ غلط ہے، اس کو فخر کا سبب مت بناؤ. ٹھیک ہے، یعنی اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے لیکن کمپیریزن نہیں کرو، یہ یہاں سے اچھا اور یہ یہاں سے اچھا، اس طرح کی باتیں نہ کرو. اسی طرح بعد کے علماء کے لیے بھی تمام کی عزت کرو. جہاں امام ابو حنیفہ کی عزت کرو وہاں امام شافعی کی بھی ویسے ہی کرو، امام مالک کی بھی ویسے ہی کرو، امام احمد بن حنبل کی بھی ویسے ہی کرو، کوئی فرق نہ کرو. لیکن جب مذہبیت اور گروہ بندی شروع ہوتی ہے تو پھر ہر ایک اپنے امام کو لے لیتا ہے اور باقیوں سے لڑائی شروع کر دیتا ہے. یہ لڑائی دین میں فرقہ واریت کا ذریعہ بن جاتی ہے اور اس سے نقصان ہوتا ہے. وسعت قلب ختم ہوتی ہے، رواداری ختم ہوتی ہے. مسلمانوں کے لیے اختلاف ایک عذاب بن جاتا ہے. پھر باہم مخالفتیں اور جنگیں اور لڑائیاں اور ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے اور ایک دوسرے سے نفرتیں اور ایک دوسرے سے دلوں کا پھٹنا، یہ چیز پھر جو مجموعی ایک امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کے لیے ایک رول ماڈل بنے، وہ اس سے نیچے آ جاتا ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. پھر فرمایا ان اول الناس بابراہیم، لوگوں میں سے قریب تر ابراہیم کے، ابراہیم سے قریب تر لوگ کون ہیں؟ للذین اتبعوہ، وہ ہیں جو اس کی پیروی کریں. یعنی ہر ایک ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتا ہے اور اپنا دوست کہتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ابراہیم کا دوست تو وہ ہے جو ابراہیم کی پیروی کرے. جیسے پیچھے بھی کہا گیا نا، ان المحب لمن یحب مطیع، جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات بھی مانتا ہے. اگر تم ابراہیم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر تمہیں ابراہیم کے طریقے کو بھی اختیار کرنا چاہیے. اور ان کا طریقہ کیا تھا؟ توحید کا طریقہ. وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی ابراہیم کے زیادہ قریب ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے زیادہ قریب ہیں. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ دوست ہے سارے مومنوں کا، چاہے وہ کسی بھی دور میں ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل نبی ولات من النبیین وان ولی منہم ابی وخلیل ربی عز وجل، کہ ہر نبی کے نبیوں میں سے کچھ دوست ہوتے ہیں اور میرے دوست ان میں سے میرے باپ اور میرے رب کے دوست خلیل ابراہیم علیہ السلام. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی. اسی لیے دیکھتے ہیں ہم کہ درود شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام پیغمبروں میں سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. اور ہم جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود بھیجتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی بھیجتے ہیں. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے. اور یہ حدیث جس وقت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، ترمذی کی حدیث، کہ ان ولی منہم ابی وخلیل ربی، کہ میرے دوست، میرے ولی ان میں سے کون ہے؟ ابراہیم ہیں، جو میرے باپ بھی ہیں اور میرے رب کے خلیل بھی ہیں. اور ہمیں کیا حکم ہے کہ تم ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو. ٹھیک ہے، تو اس لیے دین ابراہیمی ایک طرح سے تمام پیغمبروں کا دین ہے، اور جتنے بھی انبیاء ہیں ان کا کسی نہ کسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بعد تعلق ابراہیم علیہ السلام ہی سے جا کے ملتا ہے. اسی لیے کیا فرمائے گا؟ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم. اور پھر آل محمد اور آل ابراہیم کی بات بھی آتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.